اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے مارچ کا مہینہ بہار کا موسم ہے، اسی طریقے سے مارچ کا مہینہ مملکت خدا داد پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے بھی ایک بہار کی یاد تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ 23 مارچ 1940 جب لاہور کی تاریخی جگہ جہاں پر آج مینار پاکستان یادگار پاکستان موجود ہے، اس مقام پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس مملکت خدا داد پاکستان کے قیام کی بنیاد کے لیے ایک پہلا نظریہ ظاہری طور پر پیش کیا گیا۔ دو قومی نظریہ کہ ایک طرف قوم کفر کی اور دوسری طرف ملت اسلام کی، یہ اسلام کے ساتھ ہی یہ نظریہ اور یہ فکر اور یہ سوچ مسلمان قوم کے لیے، مسلمان ملت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک امتیازی طرہ امتیاز کے طور پہ اس کے لیے نمایاں اور بنیادی حیثیت کا ذریعہ رکھتا ہے۔ بالآخر یہ ان تمام تر قربانیوں کا شاخسانہ تھا، ان تمام تر قربانیوں کا ایک نمونہ تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشکل پاکستان مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ 14 اگست 1947 کو رمضان کی 27ویں شب مبارکہ کو اس ملک کے قیام اور تقسیم کے لیے قبول فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا اس بات کا کہ اس ملک کی قیام، اس کی بقا، اس کی سالمیت یہ اگر ہے تو فقط دین اسلام کی وابستگی کے ساتھ ہے۔ پاکستان اللہ کا ایک انعام ہے، پاکستان اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ پاکستان صرف ایک قوم، ایک ملک، ایک وطن، ایک دیس کا نام نہیں۔ یہ فارسی کا لفظ ہے پاکستان۔ پاک کا معنی صاف، استان کا معنی جگہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ صرف ایک جگہ نہیں، ایک خطہ ارضی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات میں حرمین شریفین کے تحفظ کی ایک چوکیداری کی چوکی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشکل پاکستان اس زمین کے وجود پر، کرۂ ارضی پر پروردگار نے اس کو وجود عطا فرمایا۔ یقینی بات یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پاکستان کی بقا یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیکولرزم، لبرلزم اس ملک کی بنیاد نہیں۔ اگر اس نعرے کو سمجھنا ہے کہ صاحب اس وقت کے اندر تاریخ میں غلطی کر دی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو کیا آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مجاہدین اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے نعرہ لگاتے، وہ نعرہ یہ نہیں لگاتے کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ؟ اس وقت میں یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور اب یہ نعرہ ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب نے اس ملک کے پرچم، سبز ہلالی پرچم کے لہرانے کے لیے جس کسی شخصیت کا انتخاب کیا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ بر صغیر پاک و ہند کی نامور علمی شخصیت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ تو مدارس، دین والے، دین سے وابستہ افراد یہ کسی طور پر بھی اس ملک کی ترقی کے خلاف نہیں، اس ملک کی ترقی کے شانہ بشانہ اوروں سے آگے بڑھ کر صف اول پر آپ کو کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ملک کے بنانے والے بھی وہ لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور اس ملک کو بچایا بھی اسی شکل میں جا سکتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ سے محبت کی جائے۔ دکھ کی بات، افسوس کی بات، آزادی اظہار اور آزادی خیال کا تمام تر آزادی کا اور لبرلزم کا اور سب لکھنے کی، پڑھنے کی، بولنے کی، سوچنے کی آزادی آتی ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے متعلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ کبھی خاکے بنائے جائیں، کبھی ایسے افراد کو تلاش کیا جائے کہ جن کے نام ظاہری طور پہ مسلمان والے ہوں، کسی کا نام سلمان ہو، کسی کا نام ذیشان ہو، کسی کا فیضان ہو، کسی کا عبداللہ نام ہو، ظاہری طور پر ان کے نام رکھے جائیں اور ان کی زبانوں سے، ان کے قلم سے اور ان کی ناپاک سوچ سے ایسی چیزوں کو نکلوایا جائے کہ جو اسلام کی جڑیں کھودنے والی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دشمنی کا، یہ حسد کا معاملہ روز اول سے چلتا رہا، مگر یہ جیسے جیسے چلتا ہے وہیں پروردگار کا وہ وعدہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ بھی اللہ کا وعدہ تکوینی امور کے ساتھ ہم عمل پیرا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا انکار کرنے والا اپنی عقل و خرد کا انکار کرتا ہے، اپنے ہوش و شعور کا انکار کرتا ہے، وہ صداقت کا، دیانت کا، بھلائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، نجابت کا، سعادتوں کا انکار کرنے والا ہے، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا
اقرار کرنے والا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و طہارت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے والا دنیا کی تمام تر بھلائیوں کو اختیار کرنے والا ہے۔ یہ ملک پاکستان، اس کا یوم قرارداد ہو یا اس کا یوم قیام ہو، ان تمام چیزوں کے اندر مضبوطی اسی وقت میں آ سکتی ہے کہ جب اس کی اصل کی طرف لوٹا جائے، اس کی اصل کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کی اصل وہ فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی بات ہے، آپ کا لایا ہوا طریقہ ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کردہ ارشادات ہیں۔ جب تک ان کے ساتھ جمے ہیں، جڑے ہیں، اس وقت تک ہم اپنی اصل بنیاد پر قائم ہیں، اور اگر اس سے ہم نکل جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں، تو پھر بہت دور کی منزل میں چلے جائیں گے۔ اپنی زندگی سرکار کی غلامی کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مملکت خداداد پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس کی اندرونی بیرونی سرحدات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے وطن پیار